السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم امید کرتا ہوں کہ تمام طالب علم تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج 15 جولائی 2020 بروز بدھ مطالعہ پاکستان کا ہمارا آج کا موضوع ہے باب 3 زمین اور ماحول، موضوع پاکستان کی نہریں۔ ٹھیک ہے، آئیے آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ پاکستان کی نہریں ہمارا آج کا موضوع کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ آپ جنگلات کا بھی کچھ حصہ شامل کر لیں، تاکہ جب ہم دوبارہ جنگلات کے موضوع پر آئیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ پاکستان کی نہریں۔ برِ صغیر میں انگریز حکومت نے 19ویں صدی عیسوی کے آغاز پر جدید ترین نہری نظام تعمیر کروایا، جو آج دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام کہلاتا ہے۔ جی، اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، بلکہ لکھا بھی ہوا کہ پاکستان کا نہری نظام دنیا کا بہترین نہری نظام ہے، اور پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پس نہری نظام سے پاکستان کو اس حوالے سے بھی بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ جی آگے آئیں۔ اس نظام کے تحت 5 دریاؤں پر مختلف جگہوں پر بڑے بند اور ہیڈ ورکس باندھ کر نہریں نکالی گئی ہیں۔ پاکستان میں پائی جانے والی نہروں کی 4 اقسام ہیں۔ یہ انشائیہ کے لیے بہت اہم ہے، تو آئیے ان 4 اقسام کو پڑھتے ہیں۔ جی، نمبر 1، طغیانی یا سیلابی نہریں۔ یہ وہ نہریں ہیں جن میں پانی طغیانی کے ذریعے آتا ہے، یا جب دریاؤں میں پانی زیادہ ہو۔ ان نہروں کے ہیڈ ورکس نہیں ہوتے۔ موسم برسات میں دریاؤں میں طغیانی آنے سے نہریں خود بخود چلنے لگتی ہیں، یعنی کہ قدرتی دار و مدار ان نہروں پر زیادہ پایا جاتا ہے طغیانی کے ذریعے۔ جس طرح آپ کہہ لیں کہ طغیانی ایک سیلاب کی صورت ہے، ٹھیک ہے، جب پانی خود بخود قدرت کی طرف سے وافر ہو جاتا ہے، تو طغیانی یا سیلابی جو نہریں ہیں، ان میں پانی خود بخود چڑھ جاتا ہے، تو ان پر ہیڈ ورکس بھی نہیں بنائے جاتے۔ ٹھیک ہے، موسم برسات میں دریاؤں میں طغیانی آنے سے نہریں خود بخود چلنے لگتی ہیں۔ طغیانی نہریں زیادہ تر راجن پور، ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے اضلاع میں ہیں۔ جی، اس کے بعد ہے دوامی نہریں۔ یہ نہریں دریاؤں پر بند باندھ کر نکالی گئی ہیں اور سارا سال چلتی ہیں، یعنی کہ دوامی جو نہریں ہیں یہ خود ساختہ نہریں ہیں۔ بند کے ذریعے دریا کا پانی روک کر ضرورت کے مطابق اسے نہر میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ نہریں ڈیم، بیراج یا ہیڈ کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں اور سارا سال آب پاشی کے لیے پانی مہیا کرتی ہیں۔ جی بیٹا، اس کے بعد ہے غیر دوامی نہریں۔ برسات کے موسم میں جب دریاؤں میں پانی کافی مقدار میں ہوتا ہے تو یہ نہریں چلتی ہیں اور خریف کی فصل کے لیے پانی فراہم کرتی ہیں۔ دوامی نہروں کی طرح غیر دوامی نہروں کے بھی ہیڈ ورکس ہوتے ہیں۔ جس طرح دوامی نہروں میں ہیڈ ورکس ہوتے ہیں، اسی طرح غیر دوامی نہروں میں بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، جو طغیانی یا سیلابی نہریں، ان میں ہیڈ ورکس نہیں ہوتے۔ جی، دوامی نہروں کی طرح غیر دوامی نہروں کے بھی ہیڈ ورکس ہوتے ہیں، جن کے ذریعے پانی کو کم و بیش کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جتنا چاہے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اضافے کی صورت میں ان کو روکا بھی جا سکتا ہے۔ دریاؤں میں بھی پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے ربیع کی فصل کے لیے یہ نہریں پانی مہیا نہیں کرتی۔
ان نہروں کو ششمائی نہریں، ششم عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب 6۔ ان نہروں کو ششماہی نہری 6 مہینوں والی نہریں بھی کہتے ہیں جی۔ نمبر 4 آخری نہر رابطہ نہریں۔ صوبہ پنجاب کے 2 دریا ستلج اور راوی بھارت کے علاقوں سے گزر کر آتے ہیں۔ بھارت نے ان دریاؤں سے نہریں نکالی ہوئی ہیں، اس لیے پاکستان میں ان دریاؤں میں پانی کی کمی کو رابطہ نہریں پورا کرتی ہیں۔ مشرقی دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب سے نہریں نکال کر مغربی دریاؤں راوی اور ستلج کو پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو موضوع شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ہم اگلے موضوع جنگلات دیکھیں، جنگلات کے کچھ نکات بیان کیے گئے ہیں، اس کے بعد ہے جنگلات کی اہمیت۔ تو جنگلات کی اہمیت کو ہم ایک خطبہ میں رکھ لیں گے، جنگلات کو آج اس کے ساتھ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا آج کا خطبہ مدلل اور جامع ہو جائے۔ پاکستان کی آب و ہوا میں فرق کی وجہ سے یہاں درج ذیل اقسام کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پاکستان کے کچھ شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں اوسطاً بارش دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں مری، ایبٹ آباد، مانسہرہ، چترال، سوات اور دیر وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں، یعنی کہ ہر موسم میں جنگلات ہوتے ہیں، جن میں دیودار، کیل، پڑتل، صنوبر، شاہ بلوط، اخروٹ اور کاٹ کے درخت اہم ہیں۔ ان درختوں سے اعلیٰ قسم کی عمارتی لکڑی اور میوہ جات وغیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پہاڑی دامنی علاقوں میں زیادہ تر فلاحی، کاہو، جھنڈ، بیر، توت اور سنبل کے درخت ملتے ہیں، جن میں پشاور، مردان، کوہاٹ، اٹک، راول پنڈی، جہلم اور گجرات کے اضلاع شامل ہیں۔ اس کے بعد آئیں نمبر 3 صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ اور کلاٹ ڈویژن میں زیادہ تر خاردار جھاڑیوں کے علاوہ ماضو، چلغوزہ، توت اور پاپلر کے درخت پائے جاتے ہیں۔ نمبر 4 میدانی علاقوں میں دریائی وادیوں میں کچھ جنگلات موجود ہیں، جن میں شیشم، پاپولر، شہتوت، سنبل، جامن، دھریک اور سفیدے وغیرہ کے درخت ملتے ہیں۔ ان علاقوں میں چھانگا منگا، چیچا وطنی، توبہ ٹیک سنگھ، شورکوٹ، بہاولپور، تونسا، سکھر، کوٹری اور گدو شامل ہیں۔ جی پیارے بھائیوں، ہم نے آج کے موضوع میں پاکستان کی نہریں، جن میں طغیانی یا سیلابی نہریں، دوامی نہریں، غیر دوامی نہریں اور رابطہ نہریں تفصیل سے یاد کیا ہے، پڑھا ہے۔ اس کو یاد کرنا آپ کا کام ہے۔ یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ خوش خط طریقے سے مارکر اور پین کا استعمال کرتے ہوئے اپنی کاپیوں پر لکھیں، بالکل ایسے ہی لکھیں گے جیسے آپ فلانا امتحان میں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد اگلے موضوع جنگلات کا کچھ حصہ میں نے آپ کے آج کے موضوع میں شامل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو جن میں مختلف قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں آب و ہوا کی فرق کی وجہ سے ان کی 4 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ یہ جنگلات اب کن کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں یہ بھی بیان کیا ہے، تو اس کو بھی نہیں آپ نے چھوڑنا۔ جنگلات کی 4 اقسام کو آپ نے یاد کرنے کے بعد اپنی کاپیوں پر ایک دفعہ خوش خط طریقہ سے لکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خوش رہیں، تندرست رہیں، اللہ آپ سب کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔